الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، آؤ میں تم پر تلاوت کروں وہ چیزوں کے بارے جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں۔ اللہ تشرکوا به شیئا، کہ سب سے پہلے تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ گزشتہ سے پیوستہ ہمارے صبح کی اس نشست میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 151 کے ابتدائی حصے پر ہماری گفتگو مکمل ہو چکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالی قیامت تک آنے والے لوگوں کو ان باتوں کی تاکیدی وصیت فرما رہے ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے مقابل اس سے متضاد جو چیزیں حرام ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلا حکم اللہ تشرکوا به شیئا، کہ تم اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس پر تفصیلاً ہماری بات مکمل ہو چکی۔ دوسرا حکم فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ رب العزت کی توحید اور شرک سے بیزاری کے اعلان کے فوراً بعد والدین کا حق بیان ہوا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور یہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے کہ تم والدین کے ساتھ احسان کرو۔ چونکہ رب کائنات خالق اور مالک ہے، اس لیے سب سے پہلا حق اس کا ہے۔ اس کے بعد انسان کے والدین اس کے اس دنیا میں آنے کا سبب ہیں، تو اس کی زندگی میں انسانوں میں پہلا حق اس کے والدین کا ہے۔ والدین میں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابی نے سوال کیا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے، آپ نے فرمایا کہ تمہارے والدہ۔ 3 مرتبہ پوچھنے پر آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ تمہاری والدہ، تمہاری والدہ، اور 4تھی مرتبہ فرمایا تمہارے والد۔ اس لیے کہ جہاں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ماں کی جو قربانی ہے اس کو علیحدہ سے ذکر بھی فرمایا، اور ساتھ فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اس کو بڑی تکلیف کے ساتھ حمل میں اٹھایا، اور پھر وضع حمل کے وقت ایک اور شدت کی تکلیف برداشت کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ میں نے خراسان سے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پر سوار کیا اور حج کرنے کے لیے آیا، حج کروانے کے بعد واپس پیدل ہی والدہ کو کندھے پہ اٹھا کر خراسان تک گھر چھوڑ کر آیا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے تو اپنی ماں کی اس ایک رات کا بھی حق ابھی پورا نہیں ادا کیا جو اس نے تجھے پیٹ میں اٹھا کر گزاری۔ اس لیے وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔
اب یہ احسان کا معاملہ کرنا کیسے ہے، اس کے مختلف مراتب ہیں۔ سب سے پہلے والدین کی نعمت کو محسوس کرتے ہوئے اللہ تعالی سے اس نعمت کا شکر ادا بجا لانا۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یا اللہ میں آپ سے ان نعمتوں کے شکر کی توفیق مانگتا ہوں جو آپ نے مجھ پر کی ہیں اور جو میرے والدین پر کی ہیں۔ اور نعمتوں کے شکر میں سب سے پہلے اپنے اوپر ہونے والی نعمتوں میں بھی والدین کا تذکر آیا کہ ماں باپ انسان کو اللہ نے دیے، جب وہ اس دنیا میں آیا اور کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا، اس کی جملہ ذمہ داریاں اٹھانے والے، اس کے کھانے پینے لباس اور جملہ امور کا خیال کرنے والے اس کے والدین تھے۔ ماں نے اس کے لیے مختلف قربانیاں دیں اور باپ نے اس کے لیے مختلف قربانیاں دیں۔ اس اعتبار سے اللہ رب العزت سے اس نعمت کا شکر بجا لانا اور اس شکر کے طور پر اللہ رب العزت سے دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ یا اللہ جس طرح انہوں نے میرے چھوٹے ہونے میں میری تربیت کی، مجھے پالا پوسا، میری ایک ایک ضرورت کا خیال کیا، بالکل اسی طرح آپ بھی ان کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ فرمائیں۔ یہ دعا والدین کے لیے مانگنا فرض ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ آپ نے یہ سکھلایا ہے کہ بندہ نماز میں یہ دعا پڑھے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ یہ دعا والدین کے لیے ہر نماز کے آخر میں تشہد میں جو بندہ پڑھنے کی عادت ڈال لے، وہ دن میں فرض نمازوں کی ہر رکعت میں، نوافل میں کتنی مرتبہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنے والا بن جائے گا۔ دوسری بات، اگر والدین زندہ ہوں اور اس کے پاس موجود ہوں تو احسان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور حسن سلوک کیا ہے؟ کہ ان کی خدمت کرے، ان کی بات کو سن کر اس پر عمل کرے، اور اگر ان کی کوئی بات ناگوار گزرے تو اس پر اف بھی نہ کہے، کیونکہ قرآن مجید نے حکم دیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم انہیں جواباً اف بھی نہ کہو۔ اور سلف صالحین سے یہ منقول ہے، بعض اسلاف فرمایا کرتے تھے کہ اگر اف سے بھی کوئی کم تر لفظ موجود ہوتا تو اللہ تعالیٰ والدین کے حق میں اس کو بھی حرام قرار دیتے۔ اور بعض تابعین یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تم ان کے لیے اپنے کندھے رحمت کے ساتھ ان کے آگے بچھا کر رکھو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے چہرے سے کوئی ناگواری بھی ظاہر نہ کرو۔ بسا اوقات انسان کسی بات کو اگر پسند نہ کرے تو اس کے چہرے پر ناگواری آ جاتی۔ تو والدین کے حق میں حسن سلوک میں اگر کوئی حکم پسند نہ آئے تو اس کو چہرے سے ناگواری کے طور پر ظاہر کرنا بھی جائز نہیں۔ اور ایک روایت میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب والدین کے حقوق بیان کیے تو ایک صحابی نے سوال کیا وَإِنْ ظَلَمَ، اللہ کے رسول آپ اتنا والدین کے حق بیان کر رہے ہیں، اگرچہ کہ وہ ہم پر ظلم کرے پھر بھی ان کے حقوق موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا وَإِنْ ظَلَمَ وَإِنْ ظَلَمَ وَإِنْ ظَلَمَ، 3 مرتبہ فرمایا اگرچہ کہ وہ ظلم کرنے والے ہوں، اگرچہ کہ وہ ظلم کرنے والے ہوں، اگرچہ کہ وہ ظلم کرنے والے ہوں، اس کے باوجود ماں باپ ہونے کا ان کا جو حق ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ والدین کے حق میں اولاد کے حقوق چھوڑ دینا اور ظلم کرنا جائز نہیں، ان کو اس کا علیحدہ حساب دینا پڑے گا۔ اس حدیث سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ والدین کے لیے اولاد پر ظلم کرنا جائز ہوگا، اولاد کے بھی حقوق ہیں، لیکن اگر والدین
انسان کے وہ حق ادا نہ کر سکیں یا نہ کر رہے ہوں تو اس سے یہ حق نہیں مل جاتا کہ پھر اولاد ماں باپ کا حق بھی ادا نہ کرے. یہ کوئی لین دین کی پالیسی نہیں چل رہی. اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں اولاد کے لیے یہی مقرر کیا ہے کہ وہ والدین کی فرما برداری ہی کرے گی اور اطاعت ہی کرے گی. اس اطاعت اور فرما برداری سے نکلنے کا صرف ایک قاعدہ ہے اور وہ یہ ہے وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر وہ تمہارے ساتھ اس بارے میں جھگڑا کریں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، اللہ کی نافرمانی کرو، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر تم ان کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرو. لیکن یہاں بھی ساتھ ہی فرما دیا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. شریعت کے معاملے میں ان کی کسی غیر شرعی حکم کو تسلیم نہ کرتے ہوئے بھی دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ہی رہو. یعنی ان کے غیر شرعی حکم کی نافرمانی اخلاق کے ساتھ ہوگی، بد اخلاقی کے ساتھ نہیں ہوگی. تو اطاعت اور فرما برداری، اور بالخصوص اس میں یہ قاعدہ رکھ دیا گیا کہ جب والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے تو اس وقت ان کی زیادہ جو ضروریات ہیں ان کا خیال کرنا اور اس بات کو سمجھنا کہ انسان عمر کے اس کمزوری کے مرحلے میں بہت ساری باتوں میں بچے جیسا ہو جاتا ہے. جس طرح بچہ ضد کرتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے، اپنی بات منوانا چاہتا ہے اور اس کی بہت ساری باتیں معقول نہیں ہوتی، اسی طرح انسان جب بڑھاپے کو پہنچتا ہے اس میں یہی باتیں جمع ہو جاتی. جس طرح ہمارے ہاں اردو میں کہتے ہیں نا بچہ بوڑھا برابر، بالکل یہی بات. ایسے میں ان کے ساتھ ان کی جملہ ضروریات کا خیال کر کے اللہ کی رضا کے لیے ان کی خدمت کرنا، یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اسی طرح اپنے والدین پر خرچ کرنا اور کھلے دل کے ساتھ خرچ کرنا، یہ بھی احسان کا معاملہ ہے. اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی انت ومالک لابیک، تم بھی اور تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہی ہے. اس لیے کہ باپ کے پاس جب ہمت اور طاقت تھی تب اس نے اپنا مال تمہارے اوپر خرچ کیا. آج جب وہ بڑھاپے کو پہنچ گیا اور تم جوان ہو گئے، اب حساب کتاب کرنے بیٹھ جاؤ کہ جی آپ نے میرے سے یہ پیسے لیے تھے، یہ کہاں خرچ کر دیے، وہ کہاں خرچ کر دیے، یہ کیسے کر دیا، وہ کیسے کر دیا. اور اس حدیث مبارکہ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ ایک صحابی سفر پر جانے سے پہلے کچھ پیسے اپنے والد کے پاس رکھوا کر گئے. ضروریات آتی رہیں، ان کے والد نے خرچ کر دی. جب سفر سے واپس آئے تو آ کر مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا وہ تو خرچ ہو گئے. اب یہ مطالبہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر یہ کیس رکھا کہ میرے والد نے میرے دیے ہوئے پیسے جو میں نے ان کے پاس رکھے تھے سارے خرچ کر دیے، اب آپ مجھے ان سے لے کر دیں. جب یہ مطالبہ کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا انت ومالک لابیک، تم پیسوں کی بات کرتے ہو، تم سارے کے سارے بھی اور تمہارے سارے پیسے بھی تمہارے باپ کے ہی. تم یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ باپ نے اگر ضرورت پر خرچ کر دیے ہیں تو اب مجھے واپس کر. ہاں پھر ایک بات یہ ہے کہ والد کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ غیر ضروری طور پر اس حدیث سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. ظاہر بات ہے اولاد کے بھی اپنے معاملات ہیں، دنیاوی امور ہیں، ان کے اندر جائز طریقے سے اگر اس نے کچھ خرچ کر دیا ہے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں. اسی طرح والدہ بھی ہے. اور سب سے بہترین جو انسان صدقہ کرتا ہے، ہمارے یہاں اصل میں مسئلہ یہ ہے لفظ صدقہ کو خیرات کے معنی میں لے لیا گیا ہے کہ غریبوں کو دینے والے جو پیسے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم اپنے ماں باپ پر خرچ کرتے ہو وہ بھی صدقہ، جو اپنے بیوی پر خرچ کرتے ہو وہ بھی صدقہ لکھا جاتا، جو اولاد پر خرچ کرتے ہو وہ بھی صدقہ لکھا جاتا. اور سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے قریبی رشتہ داروں پر کرے، اور ان میں والدین سب سے اولا ہیں. بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ ارد گرد بہت کچھ خرچ کر دیتے ہیں،
لیکن والدین کو دینے کو تیار نہیں. وہاں انہوں نے کوئی ایک مخصوص سا جو ہے نا بجٹ رکھا ہوا، اس سے آگے نہیں جاتے. سمجھانے پر فوری طور پہ جواب ہی آتا ہے، او جی کل کو پھر امیدیں بن جاتی ہیں. امیدیں بن جاتی ہیں تو اچھی بات ہے، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے ادھر ادھر خرچ کرنے کے بجائے ماں باپ پر خرچ کرے، اس سے زیادہ بہتر اور کیا ہے. تو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کیا جائے. والدین کے ساتھ احسان کے مراتب میں صرف ان کی زندگی میں احسان نہیں ہے، بلکہ ان کی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی احسان. دنیا سے جانے کے بعد احسان کیا ہے، اس کے طریقے کیا ہیں؟ نمبر 1، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق انسان کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. ان میں سے ایک چیز فرمائی وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرے. یہ مغفرت کی دعا کرنا، ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرنا، جتنی اللہ توفیق دے، جس طرح زندگی میں ان پر خرچ کرتے تھے، ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرنا. تیسری چیز، ان کی وجہ سے قرابت کے جو رشتے ہیں ان کو نبھانا. کچھ انسان کے رشتے ننہالی ہوتے، کچھ ددیالی ہوتے، یعنی والدہ کی طرف سے ہیں اور کچھ والد کی جانب سے ہیں. ان رشتہ داریوں کو ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی نبھانا، تر رکھنا، اور اس خیال سے وہ رشتہ داری نبھانا کہ یہ میری والدہ کے رشتہ دار تھے یا یہ میری والد کے رشتہ دار تھے. اس قرابت داری کو جو بندہ جوڑتا ہے وہ بھی والدین کے ساتھ احسان کرتا ہے. اور اسی طرح ان کے جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ تعلق نبھانا، یہ بھی والدین کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے ساتھ احسان کا معاملہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابو بردر جب مدینہ تشریف لائے تو ان سے ملنے کے لیے آئے، اور ملاقات کے بعد کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ سے ملنے کے لیے کیوں آیا ہوں؟ اس لیے کہ آپ کے میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلق اور دوستی تھی، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو بندہ والدین کے دنیا سے جانے کے بعد اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ احسان کرے. اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے سفر سے آ رہے تھے تو ایک شخص رستے میں ملا. اس کے جب ملاقات ہوئی تو سواری سے اترے، اپنی پگڑی اتار کر اس کے سر پہ پہنائی، اپنے پاس سے جو پیسے تھے وہ بھی دیے، اور اپنی سواری پر اس کو بٹھا کر بڑی عزت کے ساتھ رخصت کر دی. کسی نے پوچھا کہ یہ جو بندہ ہے یہ تو بدو سا بندہ تھا، عام سا بندہ تھا، اگر آپ اس کو تھوڑا بہت بھی کچھ دیتے وہ راضی ہو جاتا، آپ نے اس کے ساتھ اتنی شفقت کا معاملہ کیا، اس قدر جو کچھ پاس تھا تقریباً وہ سبھی دے دیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمانے لگے یہ نہیں، اس کا والد میرے والد عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دوست تھا، اور میں اپنے والد کی اس دوستی کی لاج رکھتے ہوئے اس جو میرے والد کے دوست کا بیٹا ہے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا. تو والدین کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کے دوستوں کا خیال کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے ساتھ ملاقات کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا. اور تیسری اور آخری بات، والدین نے جو کوئی عہد و پیمان کیا ہو یا وصیت کی ہو، ان کے فوت ہو جانے کے بعد حت المقدور اس کو نافذ کر، یہ سب احسان کے اندر داخل ہے. تو یہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ کا حکم یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کیا جائے. اور اس کے مخالف چیز کیا ہے جس کو حرام قرار دیا گیا ہے؟ والدین کی نافرمانی کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے بڑے گناہوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ آپ نے پہلا گناہ یہی قرار دیا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرا فرمایا حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا. اور نافرمانی کیا ہے؟ اس کی بہت ساری مثالیں آج ہمارے سامنے. بات سنی،
انسنی کر دی. کیا کہا جا رہا ہے؟ بار بار ایک بات کی تنبیہ ہو رہی ہے، پرواہ ہی نہیں کہ کس نے کیا کہا. ویسے بڑے دعوے ہیں، جس وقت بات ماننے کی باری آئے اس وقت وہاں سے بندہ کھسک جائے، خدمت کرنے کی باری آئے تو ایک دوسرے پر ڈال رہا ہو، اور بالخصوص جب والدین بزرگ ہو جائیں تو ہر کوئی ایک دوسرے کی طرف نا بال کی طرح دوسرے کے کورٹ میں ڈال رہا ہوتا ہے کہ بھئی اتنے دن میرے پاس ہو گئے، اب تمہاری باری ہے، اب تمہاری باری ہوگی. یہ نافرمانی کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ خندہ پیشانی سے ماں باپ کی خدمت نہ کرے، بلکہ مجبوری کے تحت ان پر ظاہر کر کے کہ میں مجبور ہوں، بس گزارا کر رہا ہوں. تو یہ جو کیفیت ہے یہ درست نہیں. اور اسی طرح نافرمانی میں سے بد کلامی اور بد تہذیبی، یہ تو بالعموم پائی جاتی ہے. بات سننے کے بعد انتہائی بدتمیزی کے ساتھ کہنا آپ تو رہ نہیں دے جی، آپ کی باتیں تو پرانی ہو چکی، آپ کو ہماری نہیں سمجھ آتی، ہمیں آپ کی نہیں سمجھ آتی. بیٹیاں ماؤں کو، بیٹے ماؤں کو کہہ رہے ہیں اور ماں جی آپ کو ہماری نہیں سمجھ آتی. وہ ماں جس وقت انسان کو لفظ بولنا نہیں آتا تھا، صرف اس کے رونے سے پہچانتی تھی کہ اس کو بھوک لگی ہے یا اس نے اپنے کپڑے خراب کیے ہیں یا اس کو جسم میں کہیں درد ہو رہا ہے. حیران کن اللہ نے صفت ماں کے اندر رکھی ہے. چھوٹا بچہ بالکل نو مولود روتا ہے اور ماں کو پتا ہوتا ہے اس وقت اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا اس کے سر میں درد ہو رہا ہے یا اس کو کچھ اور مسئلہ. آپ کبھی چیک کر کے دیکھ لیں، باپ ساری زندگی لگا لے یہ بات نہیں جان سکتا، ماں فوراً پہچان جاتی اس کو کیا مسئلہ. اس ماں کو زبان چلنے پر بندہ کہتا ہے اور یہ تانوں میں ساڑی نہیں سمجھ آتی. اگر کسی وجہ سے آپ کو لگتا بہت پڑھ لکھ کے اور زمانہ بڑا تیز ہو گیا اور ماں باپ سلو ہو گئے، اور بسا اوقات ہوتا بھی ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں بزرگوں کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، تو کیا ضروری ہے کہ ان کو باور کروایا جائے کہ آپ کو نہیں سمجھ آتی؟ ضروری نہیں. کتنے میں نے بچوں کو دیکھا ہے کہ یہ جو نئے موبائل ہیں، اسمارٹ فونز ہیں، نہیں بزرگوں کو استعمال کرنے آتے، بات بار ان کو کہیں گے ایک تو آپ کو نمبر بھی نہیں نکالنا آتا، آپ کو کال بھی نہیں ملانی آتی، آپ کو یہ بھی نہیں لکھنا آتا. بھائی نہیں آتا. اگر آپ کو اللہ نے تھوڑی سی صلاحیت دے دی ہے تو یہ حق تو نہیں مل گیا کہ ماں باپ کو یہ باتیں باور کرواتے رہے. کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ بندہ ماں باپ کی نافرمانی کرے، کبیرہ گناہوں میں سے. اور یہ بات یاد رکھے، جس بندے کے لیے ماں باپ ناراض فوت ہو جائیں بڑی وعید. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے، باپ جنت کے اوسط ابواب الجنہ، درمیانی دروازہ ہے، مین گیٹ جس کو کہتے ہیں نا، یہ کہہ لیں آپ. تو جس کے لیے گھر کا مین گیٹ بند ہو جائے نا، اس کے لیے کوئی اور رستہ نہیں رہ جاتا کہ وہ کسی جگہ داخل ہو سکے. اس لیے اس معاملے سے ڈریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کا ذکر ہوا کہ جان پھنسی ہوئی ہے اور نکل نہیں رہی. آپ تشریف لے گئے، پوچھا اس کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا والدہ زندہ اور ناراض ہے. آپ نے پیغام بھجوایا کہ بیٹے کو معاف کر دیں، اس کی جان اٹکی ہوئی. کہا اس نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، میں نہیں معاف کرتی. کہا ٹھیک ہے پھر آگ جلاؤ اور اس کو اس میں ڈالو. اب جب ماں کو یہ پتہ لگا کہ میرے بیٹے کو آگ میں ڈالنے لگے ہیں تو فوراً کہنے لگی یہ تو نہ کریں. کہا پھر اس کو معاف کرو، اس لیے کہ اس نے تو اگر اس حالت میں مرنا ہے جہنم میں جانا ہے. اگر یہ کیفیت ہے تو ہمیں اپنے آپ کو اس معاملے میں خود جان لینا چاہیے اور پرکھ لینا چاہیے کہ ہم کس مقام پر کھڑے. اس لیے اللہ رب العزت نے یہ جو حقوق متعین کیے ہیں ان سے تجاوز نہیں کیا جا سکتا. فی زمانہ بہت زیادہ مسئلہ حقوق کی طلبی کا ہے. ہر بندے کے دماغ میں یہ پٹی پڑھا دی گئی ہے کہ میرے کچھ حقوق ہیں وہ میں نے وصول کرنے. فرائض اور واجبات کی پابندی کوئی نہیں کرنے کو تیار. اولاد کو بھی یہ پٹی پڑھا دی گئی ہے کہ سارا ٹائم ہمارے حق ہے جی، بس ہمارے. سب جیسے جیسے اولاد بڑی ہوتی ہے نا، نئی نئی پٹیاں پڑھ کر یہ بات بتانا شروع کرتی ہے جی کہ آپ نے فلاں وقت بھی ٹھیک نہیں کیا، فلاں وقت بھی ٹھیک نہیں کیا، فلاں وقت بھی ٹھیک نہیں کیا. اب اس کو نہیں معلوم کہ معروضی حالات اس وقت کیا تھے جن میں ماں باپ نے وہ فیصلے کیے.
کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے جان بوجھ کر برا فیصلہ نہیں کرتے. ہو سکتا ہے کوئی ہزاروں میں سے کوئی ایک آدھ بدبخت ایسا بھی ہوتا ہے, اللہ محفوظ فرمائے, کوئی ایسے لوگ بھی ہیں, اب مثالیں موجود ہیں, لیکن اس نے اللہ کے ہاں اپنا جواب دینا ہے. عموم کی بات کرتے, قاعدہ اصولیہ جو ہے کہ ماں باپ کے دل اللہ نے ایسے بنائے ہوتے ہیں, وہ اپنی اولاد کے لیے جان بوجھ کر برا فیصلہ نہیں کرتے. میں ایسے باپوں کو جانتا ہوں جو سال ہر سال سے اپنے لیے اپنی خواہشات ساری قربان کر رہے ہیں, لیکن اولاد کے لیے کمپرومائز نہیں کر رہے. ایسی ماؤں کو جانتا ہوں جو سال ہر سال سے اپنی خواہشات کو دبا کر ان کو ذبح کر رہی ہیں, لیکن اپنی اولاد کے حق میں کمی نہیں کر رہی. کل کو اولاد بڑی ہوتی کہتی آپ نے یہ فیصلہ ہی ٹھیک نہیں کی, یہ فیصلہ ٹھیک نہیں کی. یہ جو گفتگو ہے نا, اور حقوق طلب کرنا منہ چڑھ کے, یہ بد اخلاقی ہے, اور اس بد اخلاقی کی کوئی گنجائش اسلام نے نہیں چھوڑی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو والدین جن کے زندہ ہیں اللہ ان کو ایمان والی, صحت والی, عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے, اور ان میں سے جو اس دنیا سے چلے گا اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اخروی منزل آسان فرمائے. اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے. اللہ ہماری طرف سے ان کو ٹھنڈی ہوائیں پہنچائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.